हुई थी پہلے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کووڈ سے جب اکانومیز نکلی تو انہوں نے بہت سٹیمولس دیا ہوا تھا. اس کے بعد کچھ باٹل نیکس بھی آ گئی تھیں، ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی، سپلائی کووڈ کی وجہ سے کافی ڈسٹرپٹڈ تھی، اس سے شپنگ کاسٹس اور طرح کی چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں. لوگوں کا خیال تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ جو قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں یہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. انفارچونیٹلی فیبری مارچ میں رشیا اور یوکرین کی جو جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد سے جو یہ کموڈٹی پرائسز ہیں دنیا کی، یہ اور بھی اوپر چلی گئی ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ ایک گلوبل فینومینون بھی ہے جس کو پاکستان بھی ایکسپیرینس کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کچھ ڈومیسٹک ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے. سب سے پہلے یہ کہ پچھلے 2 سالوں میں فسکل ایئر 21 میں اور فسکل ایئر 22 میں ہم نے بہت تیزی سے اکنامک گروتھ کو دیکھا ہے. تقریباً 6% گروتھ ہم نے دیکھی ہے پاکستان میں. یہ ویسے تو اکنامک گروتھ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن 2 سال اگر پاکستان کی اکانومی 6% پہ گرو کرے تو ہماری اکانومی کی سٹرکچر ایسی ہے کہ اس کے بعد مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، انفلیشن آ جاتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آ جاتا ہے. اور ہماری تیز رفتاری ہماری گروتھ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انفارچونیٹلی اس سال حالانکہ ہم سوچ رہے تھے کہ ایک فسکل کنٹریکشن ہوگی، ہمارا بجٹ ٹائٹ ہوگا، اصل میں ایک فسکل ایکسپینشن ہو گئی. اس کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی، 6% گروتھ پھر سے ہو گئی اس سال، حالانکہ اس سال تھوڑی سی کم ہونی چاہیے تھی، اور اس کی وجہ سے بھی انفلیشن ہو رہی ہے. تو ایک گلوبل فینومینون بھی ہے، کچھ ہمارے ڈومیسٹک ریزنز بھی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک انوائرمنٹ جو بنی ہوئی ہے ابھی بڑی کمپلیکس ہے، بڑی انسرٹن ہے. پچھلے ویکینڈ میں بی آئی ایس میں گیا ہوا تھا، وہاں سینٹرل بینکس کے میجر سینٹرل بینک سے سارے ہیڈز آئے ہوئے تھے، اور وہ بہت پریشان ہیں سارے، کیونکہ دنیا بھر میں انفلیشن ہو رہی ہے. اس قسم کی انفلیشن ہم نے کوئی 50-60 سالوں کے بعد دیکھی ہے دنیا میں، اور یہ سب کے لیے ایک چیلنج بن گیا. پاکستان کے لیے بھی چیلنج ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کووڈ کا مقابلہ کیا تھا، بڑی اچھی طرح سے مقابلہ کیا تھا، اسی طرح ہم انشاءاللہ اس فیز سے بھی گزر جائیں گے. یہ ایک مشکل فیز ہے، تقریباً 1 سال جو ہے انفلیشن ہمارے خیال میں ہائی رہے گی، کیونکہ اب پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. تو اب انفلیشن انفارچونیٹلی جس طرح ہم میجر کرتے ہیں پچھلے سال کی پرائسز کے ساتھ کمپیئر کر کے، تو اب انفلیشن ہائی رہے گی اگلے 1 سال کے لیے. لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ اور زیادہ بڑھے نہ، تاکہ جو عام آدمی ہے اس کے اوپر اور پریشر نہ پڑے. آگے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ہم یہ انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھاتے آج، تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کوئی کام ڈیلے کر دیں یا نہ کریں، اس کے بھی کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم جو ہم نے آج فیصلہ کیا اور جو ہم پچھلے سپٹمبر سے ٹائٹننگ کر رہے ہیں مانیٹری پالیسی کی، یہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو خدا نخواستہ بہت سے برے اور بھی برے آؤٹ کمز ہو سکتے تھے. ہماری انفلیشن کے اوپر قابو کرنا اور مشکل ہو سکتا تھا. ہائپر انفلیشن ہو سکتی تھی، کئی ملکوں میں یہ ہو چکی ہے، زمبابوے وغیرہ میں، لیٹن امریکہ میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن کسی چیز کی قیمت کچھ ہوتی ہے، اگلے دن اسے 10 گنا 100 گنا بڑھ جاتی ہے. خدا نخواستہ اس طرح کے حالات بھی ہو سکتے تھے اگر ہم صحیح فیصلے نہ کریں ابھی، ٹائٹننگ کے فیصلے فسکل پہ بھی اور مانیٹری پالیسی پہ بھی. اور اسی طرح ہمارے ایف ایکس ریزروز پہ بھی پریشر آ سکتا تھا، ہماری کرنسی پہ اور پریشر آ سکتا تھا، اور ہم ایک بہت برے سچویشن میں بھی پھنس سکتے تھے. ابھی بھی حالات خراب ہیں، لیکن اس سے زیادہ خراب ہو سکتے تھے اگر ہم یہ اچھی فیصلے نہ لیں وقت پہ، ڈیسائسو فیصلے، کریڈیبل فیصلے اور اگریسو فیصلے. میں آگے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہم پروجیکشن کیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے خیال میں گروتھ اگلے سال فسکل ایئر 23 میں 3 سے 4% کے درمیان ہوگی. یہ ایک اچھا گروتھ ریٹ ہے. اس گروتھ ریٹ، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ہم 6% سے گرو ہوئے تھے، اس گروتھ ریٹ سے یہ ہوگا کہ اور انفلیشن بڑھنے کا رسک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کو ہم 18 سے 20% دیکھ رہے ہیں اگلے سال کے لیے. جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا تھا، کیونکہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور انفلیشن ہوتی ہے کہ آپ آج کی قیمت کو کمپیئر کرتے ہیں 1 سال سے پہلے جو قیمت تھی اس کے ساتھ، تو وہ نمبر تو آپ کو ہائی رہے گا. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں اب لیول آ گیا پرائسز کا، اس سے زیادہ اوپر نہ جائیں، تاکہ عام آدمی کو بہت زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو منتھ آن منتھ انفلیشن ہے اس پہ ہم قابو کر لیں. ایئر آن ایئر کی جو ریڈنگز ہیں وہ تو اب 18 سے 20% ہی رہیں گی انفارچونیٹلی اگلے 12 مہینے کے لیے، کیونکہ گلوبل کموڈٹی پرائسز بھی ہائی ہیں، اور ہم نے جو گورنمنٹ نے جو مشکل فیصلہ کیا ہے الیکٹرسٹی اور فیول پرائسز بڑھانے کا، جو کہ ایک ٹھیک فیصلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ اب آپ کو ایئر آن ایئر نمبر 18 سے 20% ہی نظر آئے گا اگلے 12 مہینے. آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے شروع کی تھی بات
کہ عام آدمی کے اوپر ہمارا خاص طور پہ ابھی ہم سب پورے ملک میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ عام آدمی کا ہم خاص طور پہ خیال رکھیں، کیونکہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو ایک غریب آدمی کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کے بہت خرچے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر، فار ایگزامپل جن کی قیمت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے ابھی کہ ہم ایز اے سوسائٹی ابھی کوشش کریں کہ جو ہمارے سب سے زیادہ غریب طبقہ ہے اس کو بچایا جا سکے، جو اللہ میاں نے جن کے اوپر زیادہ کرم کیا ہوا ہے، جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں، وہ کوشش کریں کہ وہ برڈن زیادہ لے لیں، ٹیکسز کا بھی، پرائسز کا بھی، اور جو ہمارا عام آدمی ہے سب سے زیادہ ولنریبل ہے اس کو ہم کسی طرح بچا کے رکھیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ساتھ۔ یہ نہ کریں ہم ایسی سبسڈی دے دیں جو ہر کسی کے پاس آ جائے، امیر آدمی کے پاس بھی ہو، غریب آدمی کے پاس بھی ہو، تاکہ کسی فائدہ بھی پہنچ سکے عام آدمی کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ فوڈ پرائسز کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ فوڈ پرائسز کو مانیٹری پالیسی کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن اس کو عام کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کم کرنے میں اور کام کیے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایگریکلچرل آؤٹ پٹ بڑھائی جا سکتی ہے، اور جو تھوڑے بہت سپلائی چین میں ہمارے باٹل نیکس آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، تاکہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن سے زیادہ عام آدمی کو فرق پڑتا ہے ان کی قیمتیں نیچے آ جائیں، تاکہ ہم جو ایک مشکل وقت ہے ہمارا اگلے 12 مہینے کا، اس میں ہم سب شرکت کریں اور کوشش کریں کہ جو وہ لوگ جن کے پاس بہت کم ہے ان کے اوپر زیادہ برڈن نہ آئے۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے ڈپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت کو کہ اگر وہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں، اس کے بعد ڈپٹی گورنر سیما کا میں۔ جی بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، اور السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ تو آج کا جو گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شرح سود میں اضافہ کر دیا گیا ہے، شرح سود 1.25% اضافے سے 15% مقرر کر دی گئی ہے۔ سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیا معیشت پر اثرات دیکھ رہے ہیں شرح سود بڑھانے کے اس فیصلے کے؟ بالکل نیگیٹو اثرات ہوں گے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، کیونکہ جتنی مہنگائی انفلیشن ہو گئی تھی نظر آ رہا تھا کہ یہ اس کو کریں گے، بلکہ میرا تو خیال تھا 1.5% کریں گے، 100% کیا ہے۔ اوبیسلی پہلے ہی اکانومی اتنی مشکلات میں ہے، بزنسز کے اتنے مسائل ہیں، ان کی مشکلات میں تو اضافہ ہوا۔ دیکھیے 15% تو ہے جو آپ کا بیسک شرح سود ہے۔ جب آپ درمیانے سائز کا، چھوٹے سائز کا کاروبار ہے، یا درمیانے سائز کا بھی ایون آپ اس میں کم از کم 4-5 پوائنٹس ایڈ کر لیں، تو 15% کا مطلب ہے کہ ان کو 18-19% تو آج سے انٹرسٹ رک جائے گا۔ جو بہت بڑے گروپس ہیں وہ مینیج کرتے ہیں کائبر پلس 3-4، کائبر پلس 5۔ جو درمیانے بزنسز ہیں، ٹریڈرز ہیں، دوسرے ہیں، ان کے لیے بہت مہنگا ہو جائے گا، لیکن انفارچونیٹلی یہ یہاں پہ رکے گا نہیں۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ دسمبر تک 18% پہ لے کے جانا ہے انہوں نے۔ تو یہ بھیا ابھی 15% ہے، آج ابھی جولائی ہے، تو یہ اگلے 2-3 ماہ میں تو یہ 18 پہ چلے جائے گا۔ 18 کا مطلب ہے 22-23% بن جائے گا شرح سود۔ تو اپنی تو سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ کیسے کاروبار کریں گے، کیسے نہیں کریں گے۔ سو بیڈ نیوز، جنرلی بیڈ نیوز۔ اچھا مالک صاحب، یہ بھی کہا گیا ہے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہ شرح سود بڑھانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ اس سے پھر ان ریٹرن مہنگائی پر قابو کرنے میں مدد ملے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ نہیں، دیکھیں اس سے دو بحث ہیں۔ ایک ہوتا ہے سپلائی سائڈ انفلیشن، ایک ہوتی ہے پیسے کا بہاؤ بڑھ گیا۔ ہمارے ملک میں تقریباً 70% پلس جو بورنگ ہے بینک سے، پچھلے دنوں پہ 80% پلس ہوئی تھی، وہ سرکار ہی بورو کرتی ہے۔ تو سرکار نے تو پیسے لینے بند نہیں کرنے، بجٹ ڈیفیسٹ ہیں، سب کچھ ہے۔ اس لیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کریڈٹ ایکسپینشن جب سرکار سب سے بڑا بورر آپ سے بہرحال پیسے لے رہا ہے، شرح سود کچھ بھی ہو، تو جب 70-75% والا بورور پیسے لے ہی جائے گا، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے کیسے وہ انفلیشن کم ہوگی؟ ہوتا تو یہ کہ سرکار لے رہی ہوتی 10% لے رہا ہوتا 80%، تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ نے انفلیشن کم کر دی ہے۔ ہماری انفلیشن ہے پیٹرول کے اوپر، ہماری انفلیشن ہے کھانے کی چیزوں کے اوپر، ہماری انفلیشن ہے گڈس کی، یہ کریڈٹ ایکسپینشن کی نہیں ہے۔ دیکھیے مانیٹری پالیسی کیا کرتی ہے، آپ مانیٹری پالیسی سے سپلائی سائڈ انفلیشن کم نہیں کر سکتے۔ یہ تو تب کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ اکانومی اوور ہیٹ ہو رہی ہو، لوگ دبا کے پیسے بینک سے بورو کر رہے ہوں، انسٹیٹیوشنز بورو کر رہے ہوں، بزنسز بورو کر رہے ہوں، تو آپ کہتے ہیں اچھا یار بریکیں لگواؤ، انٹرسٹ ریٹ اوپر کرو تاکہ بینک بورنگ کم ہو۔ ہمارے ملک میں سنگل بگیسٹ بورر حکومت پاکستان ہے، نہ حکومت پاکستان کے کم ہوئے،
نہ حکومت پاکستان کے دوسرے کام ہوئے. ہو صرف یہ ہے کہ بینکوں کی لاٹری نکل رہی ہے پچھلے 4 سالوں سے. پہلے پرانے گورنر اسٹیٹ بینک بھی پہلے اگر گورنمنٹ کو قرض ملتا تھا 1-2% پہ, آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ لا بنا دیا کہ اسٹیٹ بینک سے آپ پیسے بورو نہیں کر سکتے. تو اب کیا ہوتا تھا, اسٹیٹ بینک دیتا ہے کمرشل بینکس کو پیسے, حکومت سے کمرشل بینک سے بورو کرتی ہے, تو وہ جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ آپ پر میں دیتے ہیں. صرف بینکس کی لاٹری نکل آئی ہے اس تمام چیز میں. جو بینکس پہلے 100 روپیہ دے کے 110 روپے کماتے تھے, اب وہ 115 روپے کمائیں گے, اور اس کے بعد وہ 118 روپے کمائیں گے. عام آدمی کو تو نہیں ہے یہ, اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے انفلیشن میں کمی آئے گی, بیکاز یہ پیسے کی ایکسپینشن نہیں ہے ہماری مہنگائی. یہاں تو کریڈٹ پہلے ہی پرائیویٹ سیکٹر ہارڈلی 18-20% لے رہا ہے, تو یا تو حکومت بورنگ بند کر دے, پھر آپ کو مجھے سمجھ آتی ہے. حکومت تو بڑھ رہی ہے, جب وہ 10% تھا تب بھی حکومت اتنا ہی بورو کر رہی تھی, 13 ہوا تب بھی اتنا ہی ادھار لے رہی تھی, اب 18 ہو جائے گا تب بھی اتنا لے گی. تو اس لیے ہاؤ اٹ ول کٹ آن انفلیشن بیونڈ می, صرف یہ ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر اور سکویز ہو جائے گا. وہ جو 20% لیتا تھا ادھار, وہ 18% پہ آ جائے گا, وہ 16% پہ آ جائے گا. یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے بورنگ کم کر دی. بھیا حکومت کی بورنگ جب تک کم نہیں ہوگی, اس صرف بینکس کی لاٹری نکلے گی. انفلیشن پہ مجھے تو اس کا ڈائریکٹ میننگ فل امپیکٹ نظر نہیں آتا, لیکن جو اس کے ایڈورس امپیکٹس ہیں, جو یہ دوسری طرف سے عام اشیاء کی چیزوں پہ, بیکاز آبویسلی اگر میں ایک کاروباری آدمی ہوں, میں ایک چیز بنا کے مارکیٹ میں بیچ رہا ہوں, میں 100 روپے کی بیچوں گا, میرا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا تو میں مارکیٹ میں اس کو 110 روپے کی بیچوں گا. تو عام آدمی کی سپلائی سائڈ پہ انفلیشن بڑھے گی. تو مانیٹری ایکسپینشن, مانیٹری انٹرونشن سے سپلائی سائڈ اکانومی کو فرق نہیں پڑے گا, اس سے بڑا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے شرح سود 1.25% اضافے سے 15% مقرر کر دی ہے. اس سے قبل ملک میں شرح سود 13.75% تھی, جو اب بڑھ کر 15% کر دی گئی ہے.